تو آپ کا کریں، بتائیں، نہ صرف ٹھیک ہے آپ سن ٹی وی پہ بتائیں اور بات کریں، اگر آپ میں بڑا کھلا آدمی بتاتا ہوں کہ اگر آپ وتھ وینم چیزیں بتائیں گے نا تو میں اس خبر کو دیکھتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں یار اس میں اگر آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں گے، اور میرے پر کئی بار ہوا ہے، اس پہ ایکشن ایسے لیتا ہوں کہ پتہ چلتا ہے. تو میں آپ سے کہوں گا انویسٹیگیٹو جرنلزم جو آپ اپنی کریں کہ ایک بہتر اچھا ماحول اچھے مثبت طریقے سے کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں کرتے، لیکن آپ نے جیسے کہا نا کہ آپ کئی جگہ پہ گئے، مجھے ابھی آپ 5 بتا دیں جگہیں جہاں پہ خرچہ ہو گیا اور 20% کام نہیں ہوا، تو میں ابھی اس پہ جا کے کروں گا، ایکشن لوں گا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوا ہوگا، کئی کئی غلطیاں ہوتی ہیں. میرے سے بعد میں پوچھ لینا. کدھر ہے یار، ہاتھ اٹھا یہ. ہاں سوال یہ ہے کہ پولیس کے لیے بھی بجٹ رکھا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے جیل کے لیے رکھیں گے. جیسے اسٹریٹ ٹائم میں جو کرمنل پکڑتے ہیں اس کے بعد اوپر کیسز ہوتے ہیں، اس کے اوپر کیسز ہوتے ہیں اور بعد میں وہ ضمانتیں مل جاتی ہیں یا کیسز میں بری ہو جاتے ہیں، تو جو ریشو ہے سزا کا بہت کم ہوتا ہے. تو پراسیکیوشن کے لیے آپ نے کتنے پیسے رکھے یا ان کے جو ان کے اسکل بہتر کرنے کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہے؟ نہیں، یہ ایک کنٹینیوس چیز ہے. اب بجٹ میں اس وقت تو میں اسپیشل نہیں بتا سکوں گا. ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹرز کی بھی پروویژن رکھی ہے، اس لیے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ مافیاز ہیں، اور یہ ہر جگہ پہ دیکھیں اس کو آپ، میں جب کہتا ہوں کہ جب یہ کہتا ہوں کام ہمارا ہی ہے اس کو درست کرنا. ڈرگز میں بیٹھے ایکسائز منسٹر صاحب بڑی افیکٹولی بڑا محنت سے کام کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ وہ ابھی انہوں نے خود بتایا تھا کہ اتنے ہم نے بندے پکڑے وہ پھر بیل پہ چلے گئے. ان کی ایک پوری مافیاز بنی ہے، وکلا کی ٹیمیں ان کے ساتھ ہیں جو ان کو چڑواتی ہیں. تو ہم وہ پروسیکیوشن میں اسپیشل پروسیکیوٹرز کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم ان کی تنخواہیں بھی بڑھا رہے ہیں. حالت یہ ہو گئی تھی کہ ہمارے پروسیکیوٹرز ہی ایک زمانے میں، آج سے 3 سال پہلے میں 4 سال پہلے مجھے یاد نہیں ہے، کہ ہمیں گاڑی نہیں دی تو انہوں نے یہ احتجاج شروع کر دیا تھا پروسیکیوٹر، آپ کو یاد ہوگا. میں کہا سب کو نکال دو، نئے لینے کے. مطلب یہ کہ حکومت کو پرابلمز ہوتے یہ چیزیں. تو اب میں کہوں کہ مجھے یہ سہولت نہیں دی گئی میں کام نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ جب پبلک سروس میں آتے ہیں کافی چیزیں آپ دیں گے، لیکن ہم ان کی تنخواہیں وغیرہ بھی بڑھائی بھی ہیں. ہم اسپیشل پروسیکیوٹرز کو امپلائی کر رہے ہیں اور اس پہ مانیٹرنگ بھی زیادہ سخت کر رہے ہیں تاکہ ریزلٹس ہمیں ملے. آپ بالکل یہ ایشو جو آپ نے بتایا یہ بالکل ہے. شفقت عزیز نیو ٹی میں میں نے بہت ساری کل بجٹ بک میں دیکھا ایسی اسکیمیں ہیں جو 2008 سے 9 سے آن گوئنگ ہے، ابھی تک ہیں. دو تین میں نام لیتا ہوں. ایک ہمارا اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہے، سوشل ویلفیئر کا وہ جو اولڈ ایج کے لیے بنایا تھا وہ ہے. این آئی سی ٹی کی جو پیڈیاٹرک بلڈنگ ہے یہ ابھی تک نہیں بنی. یہ وہ کون سی بلڈنگ؟ این آئی سی ٹی کے ساتھ جو پیڈیاٹرک یونٹ ہے وہ بھی سر ابھی تک ہے. نقشہ کیا ہوا سر اتنی ڈیلے کیوں ہوتی ہے؟ خلاف تو بھی آیا لیکن یہ جو اسکیمیں ہیں عوامی مسائل ہیں. نہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں. کچھ اسکیمیں ہماری ہیں جو کہ پھنس جاتی ہیں، 6 اسکیمز جیسے ہو جاتی ہیں، اور ان میں کچھ یہ ہیں. ویسے این آئی سی ڈی والا پیڈیاٹرک وارڈ ہم ان کی مشکلات سے نکل آئے ہیں. اب تو اس سال انشاءاللہ ہم 3 فلور اس کے سٹارٹ بھی کر رہے ہیں جو ہمارا ارادہ ہے. لیکن آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کچھ. لیکن اگر آپ ہماری پی ایچ ڈی پی دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی، میں نمبر نہیں دے سکتا، آپ کو 80% اسکیمیں ایسی ہوں گی جو 5 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہیں، اور وہ ہم ختم کرتے جا رہے ہیں. میں بالکل یہ کلیم کر رہا ہوں. میں بلکہ کہوں گا چیئرمین پی این ڈی سی کے ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس بھی دے دیں کہ ایسی ہیں جو ہم نے 2 سال میں 3 سال میں بڑی بڑی اسکیمیں کمپلیٹ کی ہیں. تو دونوں طرف ہے خرابی ہے. وہ جو اسکیمیں ہیں بہت پرانی ہیں لیکن چند ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہماری، جیسے میں نے کہا نا، اس وقت کوشش یہی ہے کہ ہم میجورٹی اسکیمز اپنی ختم کریں. نئی اسکیمز اسی لیے نہیں لائے، نہیں تو بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے نا. یہ بڑے ایڈیشنل پیسے مل رہے تھے ہمیں، 80 ارب روپے تو سیدھا سیدھا ہم نے ڈالے ہیں فار کیا کہتے ہیں اس کو، سی ایس آر. نہیں تو میں 80 ارب کی ایلوکیشن کے ساتھ اگر 4 سال میں کمپلیٹ کرتا تو 320 ارب روپے کی نئی اسکیمیں ڈال کے ادھر سب سے واہ واہ کرا سکتا تھا.
کہ جی یہ میں نے کر دیا ہے, میں نے یہ بنا رہا ہوں, لیکن میں نے کہا نا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت 1 سال 2 سال 5 سال نہیں سوچ رہی, ہم بہت لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہوں گے اس پر. پہلے سہیل جمالی پی ٹی وی وہ منیر پبلک نیوز سے بات کر رہا ہوں. بابا ایک منٹ, پہلے سہیل جمالی پی ٹی وی پھر آپ. شاہ صاحب ویسے تو اس سوال کی 34 سالگرہ ہے. 5 جون کو جو ہے نا آپ نے سی ایم ہاؤس میں تھر کے حوالے سے میں نے بات کی تھی, جب پانی وانی کا مسئلہ ہوا تو پچھلی وفاقی حکومت نے پانی روکا تھا سرکار. لیکن میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی آپ سے کہ تھر جو ہے ہمارا 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے, جو زراعت ہے وہاں پہ سب سائل واٹر سے جو ہے نا زیر زمین پانی سے زراعت ہو رہی ہے. گلوئی میں جو ہے نا 40-42 فٹ یہ مجھے پتہ ہے جی. سوال شارٹ کریں پلیز. روڈوں کا انفراسٹرکچر تو ہو گیا, وہاں پہ ایسی سہولت دے دیں کہ لوگ زیر زمین پانی سے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا کاشتکاری کو فروغ دیا جا سکے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, ہم اگین اس سے واقف ہیں. ہم نے جو اسمال ڈیمز بنائے تھر میں, اس سال مجھے نمبرز نہیں یاد, جو پیاز کی آبادی آپ کو پتہ ہے میرے خیال ہے آپ ادھر سے کے, تو اس پہ سبمرسیبل پمپس فار ایگریکلچر ہم نے اسکیم بھی ڈالی ہوئی ہے 1 ارب روپے کی, اور یہ آلریڈی چل رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں. آبویسلی لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور اس کو پورا کرنے میں وہ ریسورسز نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھر کے آپ نے مہربانی, آپ نے کہا کہ روڈز ہو گئے, جنہوں نے نہیں دیکھا ہو تھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ روڈز ادھر بن گئے. سیکنڈلی جو میں نے اسمال ڈیمز کی بات کی, اس کی وجہ سے لوکل ایگریکلچر میں ایگزیکٹ نمبرز یار بھی کوئی ادھر نوٹ کر لے جو میں ادھر بات کر رہا ہوں. میں اپنی وائنڈنگ اپ اسپیچ میں آپ کے جو سوالات ادھر میں بالکل ثبوت کے, مجھے پتہ ہی ہم نے کیا, ثبوت کے ساتھ جواب نہیں دے سکا. میں اپنے وائنڈنگ اپ اسپیچ میں یہ کروں گا, یہ نوٹ کرا لیجئے گا کہ جو اس سال تھر کے اندر ہماری ایگریکلچر پروڈیوس بڑھی ہے اسمال ڈیمز کی وجہ سے, اور کتنا لوکل اکانومی میں کتنا پیسہ اس کی وجہ سے آیا ہے. منیر صاحب سیم صاحب میرا 2 مختصر سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ KCR منصوبہ ابھی بھی بجٹ میں کب مکمل ہوگا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ فنانس بل میں جو ٹیکسیں رکھی گئی ہیں ان میں سے کتنے پیسے جمع ہوں. اچھا KCR انفارچونیٹ سٹوری ہے ہماری. اب میں دیکھیں بہت زیادہ لمبی کہانی ہو جائے گی. مجھے پرائم منسٹر صاحب نے ابھی بھی یقین دلایا, ابھی چائنا سے واپس آئے, جب ان سے ملاقات ہوئی تھی, میں اسلام آباد گیا تھا NEC میٹنگ میں ہی, انہوں نے مجھے ایڈریس کر کے بتایا کہ میں نے ہر جگہ آپ کے KCR کے منصوبے کی بات کی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ وفاقی حکومت ہمیں اس طریقے سے سپورٹ کرے گی. KCR کی کہانی صرف یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2017 میں ہم اس کو CPEC کے فولڈ میں لے آئے تھے چائنیز, اس لیے کہ وہ تقریباً اس وقت $1.8 بلین کا منصوبہ تھا اور ہمارے پاس نہیں پیسے ہیں. اور جیسے اورنج ٹرین کا منصوبہ پنجاب میں ہوا تھا, چائنیز مدد سے ہم چاہ رہے تھے کہ اسی طریقے سے ہو. میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس پہ کی تھی. ہم ایک اس سٹیج تک پہنچ گئے تھے کہ جب فیزیبلٹی بھی ان کے پاس چلی گئی, انہوں نے فریم ورک اگریمنٹ ایک ہوتا ہے وہ سائن کرنی تھی. یہ 2017 کے آخر کی بات ہے. پھر 2017 میں جب وہ انسرٹنٹی انسٹیبلٹی آ گئی, آخری سال جب شاہد خاقان عباسی صاحب تھے وزیر اعظم, بات آگے نہیں بڑھی. 18 میں الیکشن ہونے تھے, سب اس طرف چلے گئے. 18 میں الیکشن میں 18 سے 22 تک تو جو حالت تھی, کبھی KCR کو کہتے تھے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں گے, کبھی جیسے وہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے خراب کیا ہوا ہے, اور کبھی کہتے تھے کہ جی ہم فنڈنگ سندھ حکومت کر لے اس کی, یہ سوچے بغیر کہ کتنا اس پہ خرچہ آنا ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے. جیسے ہی دوبارہ کولیشن گورنمنٹ بنی تھی 2022 میں نے پرائم منسٹر سے لکھا تھا, ہم نے پھر انگیج کرنے کی کوشش کی. میں ایڈمٹ کروں گا ابھی تک ہمیں کامیابی وہ خاطر خواہ نہیں ہوئی, ہم بات تو کر رہے ہیں. یہ منصوبہ سوائے میگا سپورٹ فرام سم انٹرنیشنل ایجنسی نہیں ہو سکے گا ہم سے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی میرے, چاہے ہم خود کلیم کرتے ہیں بلکہ لوگ مانتے ہیں کہ سب سے بڑی سب سے بہتر کارکردگی سندھ کی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, لیکن یہ منصوبہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں نہیں کر سکیں گے. جیسے میں نے کہا تھا کہ لاہور سے سکھر موٹر وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں نہیں ہو سکے گا, اور فائنلی یہ ہو گیا کہ نہیں, واپس کرنا پڑا. میں نے بڑی
की थी बात इस पे, तो कामयाबी नहीं हुई है। मुनीर, हमें KCR पे बहुत ज़रूरी मंसूबा है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी मंसूबे हैं मास ट्रांजिट के, येलो लाइन हो गया हमारा, ऑरेंज लाइन कंप्लीट है, ग्रीन लाइन वफाक की मदद से कंप्लीट है, आपकी रेड लाइन पे काम चल रहा है, और सबसे कामयाब मंसूबा हमारा पीपल्स बस सर्विस का इस शहर के लोगों के और पूरे सिंध के लिए अब उसको फैला दिया है। हम पीपल्स बस सर्विस का मंसूबा दिया, उसकी खातिर ख्वाह मस्बत नताइज हमें मिले हैं, लेकिन हैविंग सेड दिस KCR भी ज़रूरी है इस शहर के लिए। पर हाँ, कितने कलेक्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी, और ये तो एक कमिटमेंट भी है। कल मैं आपको एक और बात बताऊं, कल भी मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब का शाम को फ़ोन आया था बजट के बाद, कल रात को, और उन्होंने मुझे कहा था कि जी जो IMF के साथ हमारी बातें चल रही हैं, आप मेहरबानी करके उस पर हमारी मदद करो। मैंने उनसे कहा था कि मुल्क के लिए हम हर किस्म की, मुल्क की बेहतरी के लिए हर किस्म की मदद हम करेंगे। हाँ, हम अपने हक से दस्तबरदार कर, ये मैंने उनसे नहीं कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनसे कह चुका हूँ, अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे, लेकिन जो मुश्किलात इकॉनमी की हैं उसमें हम अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। हम जो टैक्सेस हमारे ज़िम्मे हैं उसको अपने टैक्स इदारों को रिवैम्प करके पूरी कोशिश करेंगे कि हम साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि सैलाब अट्रैक्टिव एरिया में जो आप घर बना रहे हैं 21 लाख, तो अभी आपने कल लास्ट अपनी स्पीच में, बजट स्पीच में नेपाल का रेफरेंस दिया था कि वहाँ 5 साल में घर तैयार हो गए। क्या आपके पास इतना कैपिटल है, फाइनेंशियल इतनी आपको सपोर्ट है कि आप विद इन 5 ईयर्स ये घर मुकम्मल कर लेंगे? 3 साल, 5 साल नहीं, 3 साल में हम ये घर मुकम्मल कर लेंगे। 23 के अप्रैल में बनने शुरू हुए थे, 2023 अप्रैल में बनने शुरू हुए थे घर। इंशाल्लाह ताला मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर होंगे। 2026 में मुझसे आप ये, जब मैं बजट की करूँगा तकरीर, सवाल याद रखें, सब कीजिएगा। अब मैं जहाँ पे भी जो भी उससे पूछेगा कि 2026 में ये हम कंप्लीट कर दिए हमने कि नहीं। 5 साल तो नेपाल ने लगाए थे, हम 3 साल में करेंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि फाइनेंसिंग हमने तकरीबन अरेंज कर ली है, 80% से ऊपर अरेंज्ड है, बाकी 20% इंशाल्लाह हो जाएगी। पूरा ग्राउंड वर्क बन गया है। मैं, आप लोग कुछ साथी मेरे साथ चले थे और जब हम गए थे हाउसिंग सेल, आपने देखा होगा कि किस तरीके का प्लान है हमारा, तो सारा वो ग्राउंड वर्क भी हो गया है। इतना इफेक्टिव, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने सिस्टम बनाया है कि अगर आप में से कोई 3 लाख रुपए की सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, एक किसी फैमिली को घर देना चाहे तो आप भी दे सकते हैं उस सिस्टम के जरिए, और इस एतबार के साथ कि वो फैमिली तक वो पैसे पहुंचेंगे और वो घर बनेगा। ये भी नहीं कि वो पैसे इधर उधर हो जाए, पहले तो वो उधर तक पहुंचेंगे, दूसरा वो घर बनेगा भी। आपको हर स्टेज पे उसका फॉलो बैक देंगे। मैं तो एक, इंशाल्लाह मेरा इरादा है जुलाई में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने का, जिसमें हम मुखैर हजरात को बुलाएं। मैं तो कहता हूँ इंडिविजुअल्स भी जो सपोर्ट, 3 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, वो कोई सपोर्ट करना चाहे तो इस काम में कर सकता है, दिस विल हेल्प। और कोई इतना बड़ा, इस वक्त तक 7,700 घर हम प्राइवेट सेक्टर से कमिट करके बनवा रहे हैं, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह 3 साल में बन जाएगा। सर ये मजहर ADB से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आज तो एक्टिव है, आपको 10वां बजट है आपने पेश किया है, साथ आपके 2 मिनिस्टर बैठे हैं, माशाल्लाह दोनों एक्टिव हैं। लेकिन सर मेरा हमेशा एक सवाल आपसे होता है, एजुकेशन पे हम फोकस नहीं करते हैं सर। इतने साल हो गए हैं आपके गवर्नमेंट पे, आपके 2 मिनिस्टर तो बहुत एक्टिव है, शकील साहब से नासिर शाह साहब, लेकिन वजीर तालीम साहब का यह है कि सर आज 16 साल से आप लोग बैठे हैं, सिंध में अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ। कॉपी कल्चर चल रहा है, जब भी एग्जाम्स आते हैं खुलेआम कॉपी होती है, मीडिया दिखाता है। अभी भी हमारी बहन जमजम से दिखाया था
تو اس پہ آپ فوکس کریں. بورڈز کی بڑی حالت خراب ہے, ایجوکیشن بورڈز کی. پچھلے دنوں کیئر ٹیکر روڈ پہ ان کو انکوائری بھی ہوئی تھی, تو کائنڈلی اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے کہا میں بہت ایکٹیو ہوں. حمید کا تو خیال ہے کہ میں بالکل ہی چپ کر کے بیٹھا ہوں. آپ نوٹ کر رہے ہیں آپ تو حمید نے دیکھو جھگڑا کرا دیا میں نے آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے, آپ کی بات سے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کانٹ ایگری وتھ یو مور. ایجوکیشن میں ہمیں کام کرنا ہے. ہم پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے, پورا ملک پیچھے رہ گیا اور سندھ بھی پیچھے رہ گیا دنیا سے. اس سال میرا پرسنل بھی, اور میں ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ کئی میٹنگز کر چکا ہوں. سیکرٹری ایجوکیشن شاید بیٹھے ہوئے تھے, ابھی ہیں کہ نہیں ہے, ابھی باہر گئے. تو ہماری پوری فوکس ہے, اور میں مطلب زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے سال آپ جب ادھر بیٹھے ہوں مجھ سے یہ سوال کریں تو میرے پاس, میں بلکہ بڑے فرینکلی کہتا ہوں کہ کوئی سوائے اس کے کہ ہاں ہم نے ٹیچرز میرٹ پہ ریکروٹ کیے ہیں, ہم نے ٹیچرز کی لائسنسنگ پالیسی شروع کی ہے تاکہ بہتر کوالٹی کے ٹیچرز, اس لیے سب سے پہلے تو استاد چاہیے نا پڑھانے کے لیے. چھت بھی بعد میں چاہیے, چھت بہت اچھی ہو لیکن استاد نہیں ہو تو کام نہیں ہوگا. ہم نے کچھ اور انیشیٹوز لیے ہیں. ایک میں نے کل بجٹ میں ذکر کیا تھا, ایک ادارہ ہے ٹیچ دا ورلڈ کے نام سے, اس کے ساتھ ہم پارٹنرشپ میں آئے ہیں, اور وہ کرتا کیا ہے اور بڑی افیکٹو, انہوں نے, اسی لیے میں امپریس ہوا کہ انہوں نے پہلے خود کیے 2-3 اسکول, اور انہوں نے کیا کیا کہ محلوں میں گئے اور وہ بچے دیکھے جو کسی ورکشاپ میں کام کر رہا ہو, 7-8 سال 9 سال کا بچہ, انفارچونیٹ ہے, ہونا نہیں چاہیے, چائلڈ لیبر منع ہے ہمارے یہاں, یا گلیوں میں ایسے ہی گھوم رہا ہو. ان سے جا کے پوچھا کہ جی آپ اسکول گئے ہو بیٹا یا بیٹی, تو انہوں نے کہا نہیں اسکول نہیں گئے. اسکول جاؤ گے, ہمیں کوئی سہولت نہیں ہے. انہوں نے 1-2 کمرے کے کرائے پہ جگہ لے کے اور اسکول, ان کی فنڈنگ تھی کہیں سے, اسکول بنائے, اور اس میں یہ کیا ہے, لنچ از ریڈی فار, لیکن یہ جواب دے دو اس کے بعد فار جرنلسٹ. یار میرے لیے نہیں ہے کہ کھانا, مجھے اب پریس کلب کا ممبر ہوں نا, میں بھی جرنلسٹ پہ آتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, میں جواب دے دوں. ہاں وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ نے ابھی سر یہ ایس پی آر اے ہوا, جس کو ابھی آپ نے ماشاءاللہ 2 کروڑ روپے گرانٹ بھی دیے. یہ پیسے ادھر سے لے کے یہ کان ادھر, صحیح ہے ابھی. اچھا یہ جواب دے دو, امپورٹنٹ ہے. ان لوگوں نے ان بچوں کو لے گئے, اور 2 مہینے بعد, اچھا وہ کرتے کیا ہیں, ان کی ٹیبلٹس ہیں, آئی پیڈ ٹائپ کی چیز ہے, ان کے پاس ٹیبلٹس ہیں. بچہ جو 6-7 سال کا ہے نا, جب تک اس کو آپ, یا 8-9 سال بلکہ اور بڑے تھے, جب تک آپ اس کو آؤٹ آف دا باکس ABCD سے الف ب پے سے پڑھانے شروع ہوں گے وہ نہیں پڑھے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے, آپ کا موبائل فون ان سے بچتا نہیں ہے, وہ ایک دم اٹھا کے اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں. وہ ٹیکنیک استعمال کر کے, اور انہوں نے 2 مہینے بعد وہ بچہ تھے 10-11 سال کا بچہ جو کبھی اسکول نہیں گیا تھا, وہ ایڈیشن سبٹریکشن کر رہا تھا 2 مہینے میں. تو میں نے دیکھا یہ بڑا اچھا ایک ماڈل ہے ان کا. 50 اسکول کھل چکے ہیں ایز وی اسپیک. ان کی ٹارگٹ تھی کہ 2024 کے آخر میں دسمبر تک 100 اسکول کھولیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تھوڑا ڈیلیڈ ہو گئے. اگین کیئرٹیکرز یہ وہ بھی کہانی نہیں دینا چاہتا میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جا کے نا کراچی میں ہیں, باہر بھی, کراچی سے باہر بھی کھلیں اسکول, جا کے دیکھیں ان کو. اچانک جائیں, اور صرف ایک درخواست کروں گا, کیمرے شیمرے لے کے نہ جائیں, ان کو وہ نہ کریں, خود ایک اچھی کنسٹرکٹیو اسے کہانی بھلے لکھ دیں, اس پہ اسٹوری لکھ دیں. جی آپ دیکھیں, اب تو جب آ گئے دیکھیں. اور ایسی جگہ پہ میں نے جا کے ایک انوگریٹ کیا تھا اسکول, ڈسٹرکٹ ویسٹ میں, پختون علاقہ تھا جہاں کے بچوں نے کبھی اسکول دیکھا نہیں تھا, ان کو نہیں تھے, وہ کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑی بہت معمولی قسم کی انٹرونشنز ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمیں کرنی ہے. تو یہ میں کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں, لیکن ابھی بہت کچھ ایجوکیشن میں ہم نے کرنا ہے. اچھا ایک لاسٹ کوشچن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وی موو فار دا لنچ. اور آپ سب لوگوں کو ایک اور بھی شکر گزار ہوں. اس بار میں پریس کلب کی بھی چیف منسٹر صاحب نے جو ہے گرانٹ
वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिए, एफसीआर को 2 करोड़ कर दिए। उसके बाद सिंध भर के प्रेस क्लब्स को चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो डिफरेंट ग्रांट्स दिए। इस बार इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट और चीफ मिनिस्टर साहब की खास ग्रेस पर जो है पूरे सिंध के जर्नलिस्ट के लिए खुसूसी तौर पर जो है सिंध गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दिए। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शाहबाज मोहम्मद अली अवामी आवाज खां। जरा आवाज़ मोहम्मद अली नुकुर अवामी जी। आवाज खां। सर तव्हां स्पोर्ट्समैन आहियो, मेयर साहब बि स्पोर्ट्समैन आहे, ॾाढी ख़ुशी असांखे तव्हां वञो था क्रिकेट खेॾो था कराची में, पर असांजी जेके लोकल रांदियूं आहिनि, असांजो क़ौमी रांदि सिंध जी जेका आहे मलाखड़ो या कोडी कोडी, लोकल स्पोर्ट्स खे तव्हां सपोर्ट नथा कयो। तव्हांजो वाल साहब पाण मलाखड़े में वेंदो हुयो, तव्हां कॾहिं असांखे नज़र न आया, तव्हां कॾहिं वञो ब्याह जो मलाखड़े में वञे, कॾहिं प्रोग्राम में अचे या तव्हां सपोर्ट कयो। ॿियो इहो त सर तव्हां हिते कराची में मलाखड़े जो ग्राउंड आहे, 15-16 साल थिया तव्हांखे क़ौमी रांदि अञा ताईं ख़बर न पई सघी आहे त कराची में असांजी दिलि आहे कराची, उते हिकिड़ो असांजी लोकल रांदि आहे, मतिलबु इहो ग्राउंड कोन आहे। अच्छा, तव्हां आऊं मलाखड़े में वेंदो आहियां, पर यार कोशिशि कंदो आहियां, छा आहे जो उते पैसा खपंदा आहिनि घणा तव्हांखे ख़बर आहे न, इन करे थोरो लाराईंदो आहियां तयारी। ऐं पोइ अगरि कंहिंखां हेॾा होॾा दोस्तनि खां वठी पैसा ॾियां त पोइ तव्हां वरी फोटा कढी पिया ॾेखारींदो त ॾिसो छा पियो करे। सो इहो, पर तव्हां आई टोटली एग्री विथ यू, असांजी जेकी रिवायती रांदूं आहिनि, अनफॉर्चुनेटली आउं हींअर पंहिंजे ॻोठु वेंदो आहियां न त मूंखे सभु चवंदा आहिनि कि साईं क्रिकेट जो ग्राउंड ठाहे ॾियो, तव्हांखे ख़बर आहे। अनफॉर्चुनेटली कोन्हे, फॉर्चुनेट सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं मुंहिंजी पंहिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी में हिकिड़ो ज़बरदस्त ग्राउंड ठारायो अथऊं, नंढो ॻोठु आहे, टल्टी यूनियन काउंसिल आहे, हुन में तव्हांखे वठी हलंदुसि कंहिं ॾींहुं खेॾणु। उते अञा तयारु कोन्हे, तक़रीबन तयारु आहे, मूंखे पाण हू चवंदा त अची हाणे खेॾ, पर इहो मां नोट कयां थो, इनशा ताला हिनखे असां प्रमोट कंदासीं।